السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹوریز بائی ماہی۔ میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان اور اس کی نفسیات سے ریلیٹڈ ہے۔ شاید آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہو اور شاید کسی نے نہیں بھی سنا ہو۔ اس کا نام ہے آپ لوگوں نے دراصل سوسائڈ کا تو نام سنا ہوگا۔ آپ نے کہنا ہائے ڈرونے ٹاپک دے رہی ہے۔ آپ لوگوں نے سوسائڈ کا تو نام سنا ہوگا کہ سوسائڈ ایک چیز ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو نقصان بھی دیتے ہیں۔ وہ سوسائڈ میں نہیں آتا، وہ آتا ہے سیلف ہارم میں نام آتا ہے۔ وہ بیسک اس کا اردو میں مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے خود سوزی۔ ایک ہوتا ہے خودکشی، ہوتا ہے خودکشی تو ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جان سے مار لینا، اور ایک ورڈ ہوتا ہے خود سوزی۔ اور اس عمل کو خود سوزی اس لیے نام دیتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے یا کسی طرح اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس سارے عمل کو ہم خود سوزی کہتے ہیں۔ اور خودکشی تو آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ تو سب کو پتہ ہوگا کہ خودکشی کیا ہوتا ہے، کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو جان سے مار لے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ خود سوزی میں بہت فرق ہے اور خود خوشی میں بہت فرق ہے۔ خود سوزی میں یہی فرق ہے، میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے، کہ اپنے کسی بھی جسم کے اعضاء کو نقصان دینا یا اپنے آپ کو مارنا، اسے خود سوزی کہتے ہیں۔ اور خودکشی یہ ورڈ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جان سے مارنا، کہ سانس ہی انسان کے بند ہو جائے، اس کو خودکشی کہتے ہیں۔ ایک خود سوزی ایک ایسا عمل ہے جس کو سمجھنا میں کہتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ کہ خود سوزی ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں ایسے لوگ۔ جب میں کالج لائف تھی، اسکول لائف میں، یا جب میرا تھوڑا سا ٹائم ایسے آیا کہ انسان کو تھوڑا سا جاب لیول میں جانا پڑا، تب انسان دیکھتا ہے کہ آپ کے کولیگس، آپ کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ خود سوزی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے اس چیز میں کافی ریسرچ کی، اور میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ میں لوگوں کو یہ چیز پہنچاؤں گی، لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ خود سوزی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں۔ اور آج کل تو یہ چیز بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اور جہاں پہ جب میں نے پہلے ریسرچ کیا تھا تب یہ چیز 10% تھی، اور آج کی نیو ریسرچ میں یہ چیز 17% ہو گئی ہے، اور یہ زیادہ تر نوجوانوں میں یہ چیز ہے، بوڑھے لوگوں میں نہیں ہے۔ یہ زیادہ نوجوان جو سے ہماری نیو جنریشن ہے، لڑکیاں لڑکے، یہ ان کا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بڑے مسائل رہے ہیں، ان کو کافی اس کوشش میں مطلب دوسروں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ اگر آپ دیکھیں تو آپ ان کو سمجھائیں کہ ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہوگی کہ ایسے لوگ کیوں یہ چیز کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور ہر بندے کو اپنی ٹینشنز، پریشانیاں، گھر کے مسئلے مسائل، ہر گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ برداشت کر لیتے ہیں، کچھ میں صبر ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں صبر ہوتا، اور ظاہری بات ہے ان کو عموماً مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے یا کسی پہ ظلم ہو جائے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو والدین کی توجہ نہ ملے یا والدین کی محبت سے محروم رہیں، تو ان کو زندگی کی کسی موڑ پہ مطلب رسوائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاسٹ کی باتیں یاد کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں، تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتے، تو یہ سوچتے ہیں کہ جسم میں درد دینے سے ہمارے یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جس طرح اب ایک انسان ہے، چلے میں ہی اپنے آپ کی مثال دے دیتی ہوں، میرے کسی باڈی کے پارٹ میں درد ہوتا ہے یا کوئی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے دوائی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم دوائی لیتے ہیں تو ہمیں آرام آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی سوچ ایسے ہو جاتی ہے جو یہ خود سوزی کا شکار ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ایسے سوچ ہو جاتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم اپنے آپ کو کوئی نقصان دیں گے تو ہم مطلب کہ
اپنے آپ کو نقصان دیں گے تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس درد سے ہمیں نجات مل جائے گی. ایسا نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا سر پکڑ کے دیوار پہ مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے بال کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنی ہی جلد پہ کوئی بلیڈ وغیرہ یا کسی ریزر وغیرہ سے نقصان پہنچاتے ہیں. اور اکثر اب آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ اب ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے بچے ناخن چباتے ہیں، کسی کے بچے کچھ مطلب میری اب بڑی بیٹی ہے، وہ کسی ٹائم ناخن چباتی ہے تو میں اسے ٹوک دیتی ہوں کہ ناخن نہ چبایا کرو، بری عادت ہے. کہتے ہیں رزق میں بھی کمی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں یہ بری نیچر ہے، اور یہ خود سوزی لوگوں میں شامل ہوتی ہے یہ چیز. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میری بیٹی ماشاءاللہ کیا نام ہے سمجھدار بچی ہے، ابھی تو وہ چھوٹی ہے، تو مطلب یہ نیچر آ جاتی ہے. یہ کسی بچے میں آپ نے اپنے آپ میں دیکھی ہوگی، آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے آٹومیٹکلی انگلیاں منہ میں چلی جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جب بچوں میں ہوتی ہے تو یہ سانس کمتری کا شکار ہوتی ہے، تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو بڑے ہوتے ہیں، وہ جو منہ چبا رہے ہوتے ہیں، ناخن چبا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ناخن زور سے چھین لیتے ہیں، انہیں ہوتا ہے کہ انہیں درد مل گیا ہے، تو کوئی ان کی ایسی بات جو ان کے مائنڈ میں آ جاتی ہے جو اس کا وہ سکون دیتی ہے انہیں. اور میرے خیال سے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف طریقے اختیار کر لیتے ہیں، اور جیسے کہ ان کے مطلب پہاڑ ان کے سر پہ ہو، جیسے بوجھ ان کا پہاڑ جیسا ہو، اور جب وہ خود سوزی کر لیتے ہیں، مطلب کہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لیتے ہیں، تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کوئی کام سر انجام دے دیا ہے. اچھا، اب اس کی نا ایک یہ بھی میں نے چیز دیکھی ہے کہ مطلب یہ کہ اس کے پیچھے کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جسمانی بیماری لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کافی شدت برداشت کرنے کے بعد انہیں ایسے لگتا ہے کہ بھی ہمیں اس چیز سے نجات مل گئی ہے، ٹھیک ہے. اور اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے، کہ خود سوزی کوئی بہت بڑا ہے کہ جس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں، آپ خود سوزی سے باہر نکل سکتے ہیں. سیلف ہارم کو آپ اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جی ہمیں یہ چیز کرنی پڑے گی کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا پڑے گا. یہ ساری سوچیں جو آتی ہیں یہ ساری نیگیٹو سوچ ہوتی ہے. جیسے کہ ایک انسان جب ایک نوکری تلاش کرنے کے لیے، جیسے اب کیا نام ہے بچوں کی خاطر ایک ماں ہو گئی، باپ ہو گیا، یا گھر کا کوئی فرد ہو گیا، وہ پیٹ پالنے کے لیے باہر جاتا ہے، اسے بار بار ایک چیز سے انکاری مل رہی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی خود سوزی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ گھر آ کے اسے کوئی پوچھے گا ہاں نوکری ملی، ہاں نوکری ملی، نہیں ملی، غصہ کرے گا اور سر پٹک کے اپنا دیوار پہ مار دے گا. یہ عادت اچھی نہیں ہے. یہ اس ٹائم پیشنس کا کام ہوتا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود سوزی سے نجات پانے کے لیے اپنے جو ان سے حل ہیں ان کو تلاش کریں، اپنے گھر والوں کی مدد سے، ٹھیک ہے نا. اپنے گھر والوں کی مدد سے ان کو سمجھائیں کہ بھی یہ مسئلہ ہے، اس طرح نہیں حل ہو رہا تو ہم ایسے حل کر لیتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے خود سوزی کا نا انسان مبتلا ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو پازیٹیو تھنکنگ سے آپ ان کو نا نکالیں، اور آپ کے جو ان سے مائنڈ میں منفی خیالات ہوتے ہیں وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح آپ کو ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں یا کوئی ایسا اپنے اوپر ہم کر لیں، اپنے اوپر کوئی ایسا ظلم کر لیں جس سے جی آپ کو نجات مل جائے گی. مسئلہ تو آپ کا وہیں رہے گا، آپ کو نقصان ہوگا. اور کوشش کریں جب آپ کے ساتھ ایسا فیل ہو رہا ہو کہ آپ کسی مسئلے میں شکار ہونے لگے ہیں یا آپ کا مائنڈ ہلنے لگا ہے، تو کوشش کیا کریں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں یا وضو کر لیا کریں، غسل کر لیا کریں، تو آپ کا غصہ کافی کنٹرول میں آ سکتا ہے. یہ میں آپ سے جو باتیں شیئر کر رہی ہوں یہ میں آپ سے اپنی
اپنی مطلب کہ جو انسان کی زندگی میں دیکھا ہوا یا گزرا ہوا، اب مجھے بھی کسی ٹائم غصہ آتا ہے یا کسی ٹائم مجھے ایسے ہوتا ہے کہ کسی ٹائم میرا بھی دل گھبراتا ہے، انسان بچوں کی وجہ سے ڈر جاتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو میری تو یہ کوشش ہوتی ہے، میں سب سے پہلے جا کے وضو کر لیتی ہوں یا پانی پی لیتی ہوں اور ایسے کام کر لیتی ہوں۔ تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو اچھی باتیں بتا سکوں، اور میرا یہ پیج بنانے کا یہ چینل بنانے کا جو مقصد ہے، یا یہ جو میں ویڈیوز بناتی ہوں، یہ اپنی زندگی کے جو چل رہے ہیں اس حساب سے یہ میں بناتی ہوں، اور خود سوزی جو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ لائف میں یہ چیز ہے آپ کے ارد گرد کے، آپ اپنے خود جو میری ویڈیو سن رہا ہے یا آپ خود دیکھیں گے آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے، یا خود سوزی غصے کی شکل میں نکل جاتی ہے، یا خود سوزی انسان اپنے آپ کو کچھ کہہ نہیں پاتا، نہ وہ اپنی اولاد پہ غصہ اتار سکتا ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ پہ غصہ اتار سکتا ہے، نہ وہ اپنے بڑے بہن بھائیوں پہ غصہ اتار سکتا ہے، نہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ غصہ اتار سکتا ہے۔ جو لوگ غصہ اتار دیتے ہیں وہ بھی خود سوزی میں میرے خیال سے شامل ہے، اور جو یہ کام نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو نقصان دے دیتے ہیں، اور یہ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہمارا ایک ایک ناخن ایک ایک بال ہمارا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں تو جیسے کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، تو خود سوزی بھی حرام ہے۔ ہم اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو عمل نہیں پسند ہے۔ ہمارے مسئلے حل ہونے کے بجائے ہمارے مسئلے زیادہ بڑھتے ہیں، اور میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اپنی زندگی میں آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ وقت پر جو کھانا شانا کھائیں، اور کوشش کیا کریں گھر کا کھانا استعمال کیا کریں۔ اس سے بھی میں کہتی ہوں ڈپریشن، بلڈ پریشر آپ کا، خون آپ کا، ہر چیز آپ کا، بی پی وغیرہ آپ کا، ہر چیز کنٹرول میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے میں آپ سے یہ کہوں گی جو لوگ احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اچھائیوں کی لسٹ بنائیں۔ آپ ایک طرف اپنی اچھائیوں کی لسٹ بنائیں، آپ ایک طرف اپنی برائیوں کی لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے اچھائی کے کام کون سے کیے ہیں آج سارا دن، اور برائی کے کام سے کون کیا، اور نیکسٹ ڈے آپ کوشش کریں کہ جو میں نے کل وہ کام کیے ہیں برائیوں والے وہ میں نہ کروں، اور وہ برائیوں والے کام اچھائیوں میں کنورٹ کر دیں، کہ مطلب کسی کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے تو آپ ایسے کام کریں کہ آپ وہ اچھائیوں کے کام کریں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے کولیگ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے آپ پوچھیں۔ اگر کوئی میرڈ میری یہ ویڈیو سن رہا ہے اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بھئی ہاں بیٹا بتاؤ، یا ہاں بچے یہ بتاؤ، ہاں یہ ماں باپ، اماں ابا مجھے بتائیں میرے میں کیا اچھائی ہے اور میرے میں کیا برائی ہے۔ یہ ہے کام بہت مشکل، کبھی ایک دفعہ کر کے دیکھیں، آپ یقین جانیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف آئیں گے، آپ زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں گے۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ میں نے آج فلاں کی بات سنی ہے، یا آج میں نے فلاں کی چغلی کی ہے، میں کل وہ چغلی نہ کروں، یا میں کل وہ کام نہ کروں۔ آپ کی یہی کوشش رہے گی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایک لسٹ بنا لیں گے نا تو یقین جانیں آپ کی آدھی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کا آدھا دن مشکلوں سے کم ہو جائے گا، اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ خود بخود آٹومیٹکلی راستے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو گناہوں سے ہم بچتے ہیں، ہمارا ایمان جو کمزور ہوتا ہے وہ ہمارا ایمان سٹرونگ ہو جاتا ہے، ہمیں شیطان کاموں سے، ایسے کاموں سے روکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں یہ کمی ہے، ہم اس کمی کو پورا کریں، اور ہمارے میں یہ اچھائی ہے ہم اس چیز کو بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ مکمل علاج کے لیے ظاہری بات ہے ماہر نفسیات یعنی کہ کیا نام سائیکالوجی والے کے پاس جاتا ہے اور اپنا معائنہ وغیرہ کرواتا ہے۔ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ معائنہ وغیرہ کروانے سے بہتر، یا کسی اچھے کیا نام ہے ماہر نفسیات کے پاس جانے سے بہتر آپ یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ عمل کریں، اپنی اچھائیاں اور اپنی برائیاں الگ الگ ٹائم ٹیبل بنائیں، الگ الگ ان کو دیکھیں کہ آپ میں کس چیز کی کمی ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یقین جانیں ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے ٹھنڈا ایک گلاس پانی پی کے آپ اس چیز کو سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ اس چیز سے باہر نکل جائیں گے، اور کوشش کریں کہ اس چیز سے آپ نکلیں باہر، کیونکہ یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کام نہیں پسند ہے۔ باقی میری کوئی ویڈیو میں کوئی بات کی کمی رہ گئی ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا، اور اگر آپ کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ ہے
تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز معذرت ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ اسی طرح کوئی اچھا سا ٹاپک لے کے آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی. اور پلیز 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 جو سن رہے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو اور اچھے اچھے سے ٹاپک میں آپ سے شیئر کر سکوں، جو انسان کی یہ میرا مطلب انسان کی جو ارد گرد کے ماحول ہیں، یا جو انسان اپنی ذاتی زندگی گزارتا ہے، یہ میں وہ ٹاپک چوز کرتی ہوں جو آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور میرے لیے بھی آسانی ہو. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.